مصنف عبدالرزاق، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ وہ ذکر کرتے ہیں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہ بیان کرتے ہیں ان یہودیہ یتقاضی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے، حالانکہ وہ قرضہ لے چکا تھا۔ واقعہ ہے آپ علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرضہ لیا، یہودی قرضہ واپس لینے آیا، آپ علیہ السلام نے ادا کر دیا۔ دوبارہ یہ یہودی واپس آتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے ان یہودیہ یتقاضی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ آتا ہے یہودی قرضہ لینے کے لیے، قرضہ پہلے وصول کر چکا ہے۔ وہ کیوں آیا؟ اسے کسی نے مشورہ دیا۔ مشورہ کیا دیا؟ مشورہ یہ دیا کہ آپ علیہ السلام نے قرضہ لیا ہے، قرضہ واپس کر دیا ہے، جب واپس کیا ہے وہاں پر کوئی گواہ موجود نہیں تھا، اور آپ علیہ السلام فرمائیں گے کہ قرضہ میں نے واپس کر دیا ہے، اور اسلام میں ہے کہ کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ یہودی کو یہ مشورہ دیا دوسرے یہودیوں کے تو نے گواہ مانگنا ہے، اور وہاں پر کوئی گواہ تھا نہیں، آپ علیہ السلام کو گواہ نہیں پیش کریں گے تو قرضہ دوبارہ واپس کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے وہ یہودی آیا، اس نے تقاضا کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا قد قضیتک، میں نے تو قرضہ واپس کر دیا ہے، میں نے تو قرضہ واپس کر دیا ہے۔ وہ یہودی آگے سے کہتا ہے بینہ لاؤ، گواہ لاؤ، کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے، کوئی گواہ ہونا چاہیے، کوئی بینہ ہونا چاہیے، کوئی گواہی۔ اسلام میں تو گواہی ہے۔ اور اسے یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان جھوٹی گواہی نہیں دیتا، اور آپ علیہ السلام جھوٹ بولتے نہیں، مسلمان جھوٹی گواہی۔ کافروں کو بھی پتا تھا کہ مسلمان جھوٹی گواہی، آج عدالتوں میں تھانوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے مسلمان ہیں، پیسوں پر جھوٹے گواہ ملتے ہیں۔ حالانکہ اس دور میں کافر بھی جانتے تھے، یہودی بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی جانتے تھے کہ مسلمان جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے قرضہ واپس کر دیا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت نے یہ بات سن لی کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے قرضہ واپس کر دیا، دوڑے ہوئے آئے، آتے ہی گواہی دی اشہد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاک، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ علیہ السلام نے قرضہ واپس کر دیا۔ اور اسے دبایا یہودی کو حضرت خزیمہ نے کہ بھاگ جا یہاں سے، ایک دفعہ قرضہ تجھے واپس مل گیا، دوبارہ آتا ہے۔ یہودی ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خزیمہ تو نے کیسے گواہی دے دی؟ تو اس وقت یہاں پر موجود نہیں تھا، جب میں نے قرضہ ادا کیا تھا تو نے کیسے گواہی دی؟ تو نے تو دیکھا ہی نہیں مجھے قرضہ ادا کرتے ہوئے۔ تو خزیمہ بن ثابت نے بڑا پیارا جواب دیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کی بات کو نہیں سنا، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم سب نے گواہی دی اشہد اللہ الہ الا اللہ، دیکھا نہیں، آپ سے سنا ہے، آپ سچے ہیں، آپ کے سننے کی وجہ سے میں نے گواہی دے دی، آپ نبی ہیں۔ حضرت خزیمہ دوسری بات کہ آپ نبی ہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے آپ کو نبوت عطا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نہیں دیکھا آپ کو کیسے نبوت ملی، بس آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا اور گواہی دے دی اشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہی دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل عرش سے فرش پر آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، نہ اترتے دیکھا، نہ جاتے دیکھا، نہ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ وحی لاتے ہوئے دیکھا، بس آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لی، آپ نے کہہ دیا اور ہم نے مان لی۔
تو جب آپ کی نبوت کو مان رہے ہیں بن دیکھے، جب اللہ کو مان رہے ہیں بن دیکھے، جبرائیل کی وحی کو مان رہے ہیں بن دیکھے، تو آپ نے جب کہہ دیا کہ قرضہ میں نے دے دیا ہے تو میں نے دیکھا نہیں، میں گواہی نہیں دے سکتا؟ تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا خزیمہ انت ذو الشہادتین، خزیمہ آپ دو گواہوں کے برابر ہیں، آپ لہٰذا آج کے بعد کہیں بھی گواہی کی ضرورت پڑی، خزیمہ تو گواہی دے گا، تیری ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر ہوگی، تیری ایک گواہی دو گواہی۔ آپ علیہ السلام کی نظر دور تک تھی، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر سب سے پہلے مومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اول مومن کون ہے؟ آپ علیہ السلام۔ تقوی ہے، طہارت ہے، دور کی نظر ہے، پتہ تھا ایک دور آئے گا۔ یمامہ کی جنگ ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمامہ کی جنگ ہوئی، 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ختم نبوت کے محاذ پر سب سے پہلی لڑائی جو لڑی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے لڑی ہے۔ سب سے پہلے کمانڈر ختم نبوت کے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ 1200 صحابہ اور جید صحابہ، اجلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ ان میں سے 700 صحابہ ایسے تھے جو حفاظ صحابہ تھے، قراء صحابہ تھے، حافظوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ اب خطرہ پڑ گیا کہ کہیں قرآن ختم نہ ہو جائے، دلوں سے قرآن، اور ایسا نہ ہو کہ بس لکھا ہوا تھوڑا بہت باقی رہ جائے، تو کیوں نہ قرآن پاک کو محفوظ کر لیا جائے۔ مشورہ ہوا قرآن پاک محفوظ کرنے کا۔ اب صحابہ قرآن پاک کی آیات لانا شروع ہوئے، بین دفاتین، دو گتوں کے درمیان میں قرآن پاک کو بند کیا جائے۔ کوئی صحابی آتے ہیں چمڑے پر لکھا ہوا قرآن پاک لا رہے ہیں، کوئی پتھر پر لکھا ہوا ہے، کوئی آیت کسی کے پاس موجود ہے وہ لا رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن پاک میں لکھ لو، کوئی پتوں پر لکھا ہوا وہ لا رہے ہیں، کوئی اوجڑی پر لکھا ہوا، کھال پر لکھا ہوا وہ لا رہے ہیں کہ یہ لکھ لو، یہ آیت لکھ لو، یہ بھی ہے، یہ بھی۔ جب مجمع زیادہ ہو گیا، اب خطرہ پڑا کہ کوئی ویسے اپنی طرف سے آیت نہ لے آئے، اپنی طرف سے اللہ نے حفاظت کرنی ہے، صحابہ کو ذریعہ بنایا۔ تو اب صحابہ نے بیٹھ کے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت زید بن ثابت، اور زید بن ثابت رہے تھے، مشورے میں طے پایا کہ زید بن ثابت لکھیں گے قرآن پاک۔ اب مشورہ یہ ہوا دو باتوں پر، دو باتیں طے پائیں۔ پہلی بات یہ طے پائی کہ دیکھنا ہے کہ ناسخ منسوخ آیات کون سی ہیں، اور اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ علیہ السلام سے کسی صحابی نے قرآن پاک سنا، اور آخری دفعہ جو آپ علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھا اس میں بھی یہ آیت تھی۔ کوئی صحابی یہ بیان کرے کہ آخری دفعہ جو قرآن پاک پڑھا اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی۔ دوسرا یہ ہوا کہ کوئی صحابی کوئی آیت لے کر آئے تو اس کے ساتھ ایک گواہ لے کر آئے کہ جب یہ میں نے آیت لکھی تھی آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر تو ساتھ یہ گواہ بھی موجود ہے۔ تو ایک دو گواہوں کی ضرورت پڑی، ایک لکھنے والی کی اور دوسرا ساتھ دیکھنے والے کی۔ قرآن پاک جمع ہونا شروع ہوا، جو بھی آتا آیت پڑھتا، سارے صحابہ کہتے ہیں جی آخری دفعہ آپ علیہ السلام نے جب یہ قرآن پڑھا یہ آیت تھی۔ دوسری شرط ساتھ گواہ بھی لاتا۔ پورا قرآن پاک جمع ہو گیا، دو آیتیں رہ گئیں، دو آیتیں رہ گئیں۔ کون سی آیت؟ ایک آیت رہ گئی سورۃ التوبہ کی، نامی سورت ہے، آخری آیت وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، یہ آیت، اور ایک سورۃ الاحزاب کی مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا، یہ دو آیتیں۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آپ علیہ السلام نے آخر میں پڑھی ہیں۔ اب کوئی صحابی لائے تو اس کے ساتھ گواہی، کسی کے پاس یہ لکھی ہوئی ہے تو گواہی چاہیے تھی۔ حضرت خزیمہ لائے یہ دو آیت، حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ اس کے ساتھ گواہی، کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا جب میں نے لکھی تھی آپ علیہ السلام نے یہ پڑھی تھی اس وقت میں اکیلا موجود تھا، میں نے لکھی تھی، کوئی اور موجود ہی نہیں تھا۔ زید بن ثابت نے قلم رکھ دیا، صحابہ نے کہا لکھو۔ حضرت خزیمہ کہتے ہیں جو شرط طے پائی تھی اس شرط کے مطابق ہے ہی نہیں، گواہی چاہیے۔
2 آیتیں کم ہوتے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہیں، لیکن دوسری شرط کہ لکھا ہوا ہے جس نے اس کے ساتھ کوئی گواہی. حضرت خزیمہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی گواہی موجود نہیں، تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا لکھو خزیمہ اکیلا ہے لیکن یہ 2 گواہوں کے برابر ہے. خزیمہ اکیلا ہے لیکن 2 گواہوں کے برابر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت ذو شہادتین، خزیمہ تو اکیلا 2 گواہوں کے برابر ہے.